أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے۔ درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدی، رسول خدا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پہ مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد ماہ مقدس ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ایک جمعے کے بعد انشاءاللہ اللہ نے صحت دی، زندگی دی، تو دوسرا جمعہ بفضل اللہ تعالی اس ماہ مقدس میں ہم گزاریں گے۔ اس ماہ کے فضائل میں سے، مناقب میں سے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندے سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے بندے کو بخشنے کے لیے، اس کی نیکیوں میں اضافے کے لیے، نیکی کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے شیاطین کو قید کر دیتے ہیں، جہنم کے دروازے کھول دیتے ہیں، جنت جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور اس مہینے میں لوگوں کو رغبت دی جاتی ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دیں، یعنی حقوق اللہ کو ادا کرنا تو عبادت ہے ہی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی بھی عبادت بنا دی جاتی ہے۔ گویا نیکی کرنے کا جذبہ اس مہینے میں بڑھ جاتا ہے، اور نیکی مسلمان کا رأس المال ہے۔ اب کاروباری لوگ ہیں، کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کہتے ہیں رأس المال محفوظ ہونا چاہیے اور اس پر نفع حاصل کرنا چاہیے۔ جو نیکی ہے یہ اصل میں انسان کا رأس المال ہے، اور اس نیکی سے آگے نیکیاں کرتے 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 نیکیاں بڑھانے کا نام یہ ایک نیکی کا کاروبار ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے عام دنوں میں یہ اعلان کیا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، اگر تم میرے ساتھ کاروبار کرو گے، نیکی تم ایک کرو گے، بدلے میں تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا۔ اور جب رمضان آتا ہے تو ایک نیکی کو اللہ سبحانہ و تعالی 70 گنا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گویا کہ یہ انسان کو رغبت دی جا رہی ہے، انسان کو ترغیب دی جا رہی ہے، انسان کو ابھارا جا رہا ہے کہ تم یہ کام کرو جو نیکی کا کام ہے۔ اور ویسے بھی انسان کی پیدائش نیکی کے لیے ہوئی ہے، اور اس کا حساب بھی نیکی کا ہی ہونا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ تم میں سے نیک اعمال کرنے والا کون۔ گویا کہ انسان کی نیکی جو ہے یہ اس کا راس المال ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہے نیکی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم قیامت کے دن قدم نہیں اٹھا سکے گا زمین سے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، لوگ حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو وہاں پہ باندھ دیں گے، جیسے روک دیں گے، 5 سوالوں کا جواب اس سے پوچھا جائے گا، اگلے معاملات پھر فیصلے ہوں گے۔ اب ان 5 سوالوں میں آپ دیکھیے، ایک سوال ہوگا ان عمری فیما ابلاہ، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے کن کاموں میں گزاری۔ اب اس عمر میں شعور کی زندگی آپ لے لیں، جو ہی بچہ بالغ ہوتا ہے، مکلف ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی اگلی ساری زندگی پہ آپ غور کرتے چلے جائیں، اس کا لڑک پن، اس کی نوجوانی، جوانی، بڑھاپا، پھر کہولت، یہ سارے اس میں موجود ہے اس عمر کے سوال میں کہ یہاں کہاں گزاری ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، اس کی جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، شباب کے بارے میں سوال ہوگا کہ شباب کا کن کاموں میں گزار کیا ہے۔ اب شباب عمر میں شامل نہیں تھا، جب عمر کا سوال ہو گیا تو سارا کچھ ہی ہو گیا نا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو جوانی ہے یہ ایک زندگی کا کلائمیکس حصہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے اپنی جوانی میں بھی میرے ساتھ جڑے رہیں۔ جوانی کے عالم میں عبادت کرنا، وہ فارسی کے شاعر نے کہا در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبری عادت ہے، پیغمبروں کی عادت ہے جوانی میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، اللہ کے پاس لوٹ کے آنا، گناہوں سے بچنا، نیکی کرنا۔ ورنہ وہ کہتے ہیں بڑھاپے کے عالم میں تو جو ظالم بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا نیک ہو جاتا ہے، جب اسے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو پھر کیا کرے وہ۔ تو جوانی کا ایک الگ سوال ہوگا ان شبابی فیما افناہ، کہ یہ عمر، یہ جوانی جو ہے نا یہ کن کاموں میں گزاری ہے۔ یہاں پہ گویا نیکی کا ہی حساب ہونا ہے سارا زندگی کا، کہ نیکی کیسی کی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں، من این اکتسب، مال کمایا کہاں سے، حلال طریقے سے کمایا کہ حرام طریقے سے کمایا۔ اب دیکھیے ایک بندہ اس کو ضرورت نہیں ہے، بغیر ضرورت کے وہ پیسے مانگتا ہے کسی سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس کی چمڑی ادھیڑ دی جائے گی، اس کے چہرے پہ چمڑی نہیں ہوگی، لوگ دور سے دیکھ کے پتہ کر لیں گے یہ بلا ضرورت مانگنے والا ہے۔ لیکن ضرورت مند کے لیے مانگنا جائز قرار دیا، ضرورت مند کو دینے کی فضیلت بیان کی۔ صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، یہ دینے ان کے لیے ہے نا جنہوں نے جو دینا ہے، دینے کے لیے۔ ضرورت مند کے لیے یہ نیکی قرار دے دی، ضرورت پوری ہونے کے بعد اس کو عادت ہو جائے وہ مانگتا رہے تو اس کو بتا دیا قیامت کے دن تیرے چہرے پہ چمڑی نہیں ہوگی۔ مال کے بارے میں پوچھا جائے گا من این اکتسب، کمایا کہاں سے، ذرائع آمدن پاکیزہ تھے، مال پاکیزہ تھا، حلال اور طیب تھا، یہ سوال کیا جائے گا۔ من این اکتسب، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا۔ اور دوسرا اس مال کے بارے میں تیسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ خرچ کہاں پہ کیا، من این انفقا، کہاں خرچ کیا، کمایا کہاں سے اور کھایا لگایا کہاں پہ، یہ سوال ہوگا۔
مال تو حلال کمائی کی ہے، محنت مزدوری کی ہے، بھٹے پہ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے یا فرنسوں پہ کھڑے ہو کے یا گدا گاڑیاں چلا کے یا بڑی مزدوری پسینوں پسینی ہو کے مزدوری کر رہی ہے، بڑی مزدوری کی ہے، لیکن جب خرچ کرنے کا وقت آیا تو کنجروں پہ لٹا دی، خرچ کرنے پہ آیا تو حرام کاموں پہ لٹا دی، خرچ کرنے اس کا بھی جواب دینا ہے کہ کمایا کہاں سے ہے، یہ تو سوال ہونا ہی ہونا، خرچ کہاں پہ کیا یہ بھی سوال ہونا ہے۔ اور پانچواں سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہونا ہے کہ میرے اللہ پوچھیں گے میرے بندے جو علم تیرے پاس تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ یہ بہت بڑی خطرناک اور تنبیہ والی ہیبت ناک چیز ہے یہ۔ آج ہر بندہ عالم ہونے کا دعویٰ ہے، کتابیں اٹھائے پھر رہا ہے، کہتا ہے میں بڑا، میرے پاس ہی سارا کچھ علم ہے، تو اس علم کا حساب بھی دینا ہے جا کے کہ جناب اس علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کا ترجمہ جانتے ہو، بتاؤ قرآن پر عمل کتنا کیا۔ حدیث پڑھتے ہو، حدیث کا مفہوم جانتے ہو، بتاؤ حدیث پہ کتنا عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا، عمل کتنا کیا۔ اللہ کا حکم سامنے آ گیا، عمل کتنا کیا۔ اس علم کا عمل کے بارے میں، علم کے بارے میں سوال ہونا ہے کہ علم تو تم نے لے لیا، عمل کتنا کیا ہے۔ لمحہ فکری ہے یہ۔ تو گویا انسان کی ساری زندگی اس ابتلا اور امتحان میں گزر رہی ہے کہ اس نے نیکی کتنی کی ہے، حساب دیا جائے گا۔ نیکی کرنا بھی نیکی ہے اور برائی سے بچنا بھی نیکی ہے۔ آپ کے سامنے برائی کھڑی ہے، دروازہ کھلا ہے، آپ کر سکتے ہیں، وسائل موجود ہیں، وقت موجود ہے، دیکھنے والا کوئی نہیں، خوف کسی کا نہیں ہے، سارا کچھ ہے، پھر آپ برائی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈر گیا نا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اما من خاف مقام ربہ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کا ٹھکانہ 2 جنتیں ہیں، اسے 2 جنتیں ملیں گی، اسے 2 جنتیں ملیں گی، 2 قسم کے اس کے یعنی کہ اعلیٰ ترین اعزازات اس کے لیے ہوں گے۔ تو گویا نیکی کرنا بھی نیکی ہے اور نیکی برائی سے بچنا بھی نیکی ہے۔ تو یہ سوال ہماری زندگی کا ساری کا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، نیکیاں کر رہی ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے، نیکی کا شوق ہونا چاہیے، نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، نیکی کا احساس ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تھا تو خطبہ دیتے تھے، آپ کا ارشاد ہے کہ آپ شد میزرا ایقظ اہلا ایقظ اہلا احیا لیلا، آپ کی صفت سے آپ کی شان بیان کی گئی ہے اس میں کہ جب رمضان آتا آپ لنگوٹ کس لیتے۔ اس کا مطلب آپ جانتے ہیں ہماری زبان میں یہ ایک لفظ ہے تیاری پکڑ لیتے، یعنی پورا زور لگا دیتے۔ ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو جگاتے راتوں کو، احیا لیلا، اور اپنے راتوں کو آپ جگاتے، راتوں کو جاگتے۔ کیا مطلب تھا کہ آپ نیکی کرتے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے، زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے۔ تو اس کا شوق پیدا ہونا چاہیے، اس کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ ہم جس مہینے میں قدم رکھنے جا رہے ہیں یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک گولڈن پیریڈ بنایا ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ تم تھوڑا بھی کام کرو گے لیکن شوق اور جذبے سے کرو گے تو تمہیں اس کا کئی گنا بڑھا کے اجر دے دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ نے خود رغبت دی ہے، فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا مرد ہو یا عورت جو بھی نیک کام کرے گا، ایمان والا ہو، شرط ایمان کی ہے، گزشتہ کئی خطبات میں یہی بات دہرائی جا رہی ہے، ایمان اور عمل صالح آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ خالی ایمان کا دعویٰ کر کے عمل صالح سے محروم رہ جانا ایمان کو ضائع کر دیتا ہے، خالی عمل صالح کا دعویٰ کر کے ایمان کے بغیر کرنا تو یہ بھی ضائع اور بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا ابن جدعان کے بارے میں، اللہ کے نبی بہت صدقہ کرتا تھا، خیرات کرتا تھا، لوگوں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا، کپڑے پہناتا تھا، اور یہ لوگوں کی خدمت بڑی کرتا تھا، انسانیت کا بڑا خیر خواہ تھا، اس کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ایمان آخرت پہ نہیں تھا، اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا تھا اللہ میری آخرت میں مجھے معاف کر دے۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہوا، درہم و دینار خرچ کیے ہوئے،
کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سب ضائع اگر ایمان نہیں۔ اور خالی ایمان کا دعویٰ کر میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں، اور عمل نہ کرنا تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا، کوئی فائدہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ اللہ نے ذکر کیا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی نیک کام کرے گا، من ذکر أو انثى، مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عورت نیک کام کرے گی اس کے لیے بھی یہی اعلان ہے، جو مرد کرے گا اس کے بھی اعلان ہے، شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، مومن ہو، ایمان والا ہو، ایمان کے بعد عمل صالح کرے مرد یا عورت۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ رغبت دلائی جا رہی ہے، نیک کام کرو جنت میں جاؤ گے، نیکی کا کام کرو جنت میں جاؤ گے۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے پیغمبر میں میدان جنگ میں لڑائی کر رہا ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ فرمایا جنت میں۔ اور نے کہا جی پکا وعدہ، کہا پکا آپ کو جنت ملے گی۔ کھجور کے ٹہنی اس کے ہاتھ میں تھی، شاخ کھجوریں تھی، اس پر کھا رہا تھا۔ اس صحابی نے، اللہ اس پہ کروڑوں رضوان نازل فرمائے، اس نے کھجوروں کی وہ ٹہنی پھینک دی، کہا جنت میں جا کھاؤں گا۔ اتنی دیر کون انتظار کرے؟ یسارعون فی الخیرات، قرآن نے بیان کیا یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں، نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں، قدم اٹھانے والے ہیں کہ نیکی کا پیغام ملا تو سب سے پہلے میں یہ کروں، سب سے پہلے میں یہ کروں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جو نیک کام کرے مومن ہو جو جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں ولا یظلمون نقیرا، کھجور کی گٹھلی کے درمیان میں جو پردہ ہوتا ہے ایک ہلکا سا، جو ہماری نظر میں اس کا وزن ہی کوئی نہیں ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اس وزن کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا کسی پر۔ جو نیکی کی ہے بدلہ پورا پورا ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نیکی کرو تو اللہ نیکی بلا دے تمہاری، تم نیکی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر نہ دے، تم کوئی نیک کام کرو تو اللہ تمہیں اس کے بدلہ نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بھولنے والا نہیں ہے، اللہ کوئی نیکی نہیں بھولتا، ہر شے کھول کے سامنے رکھ دے۔ اور وہ جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی ہے 14ویں پارے سورہ نحل کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دو انعام اللہ نے بیان کیے اس آیت میں۔ فرمایا جو مومن مرد ہو یا عورت ایمان والا ہو، وہ نیکی کا کام کرے، ایک انعام اسے یہ ملے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی دیں گے۔ نیکی کی طرف رغبت ہوگی، نیکی کرتا چلا جائے گا، نمازیں پڑھتا چلا جائے گا، انسانیت کا خیر خواہ ہوگا، لوگوں کا ہمدرد ہوگا، حقوق اللہ بھی پورے کرے گا، حقوق العباد بھی پورے کرے گا، دل مطمئن ہوگا، دل مطمئن ہوگا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فرمایا پاکیزہ ترین زندگی اسے دی جائے گی۔ اور دوسرا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل اس نے کیے اس کے بدلے میں انہیں بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا انعام ہے، آخرت میں اسے بہترین بدلہ ملے گا، تھوڑے عملوں کا زیادہ اجر مل جائے گا۔ جنت میں اللہ فرمائیں گے کیا لائے ہو؟ میں دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ حدیث میں آتا ہے نا اس آدمی کا ذکر، اس کے پاس ایک ہی نیکی ہوگی۔ اب اللہ کی رحمت جوش میں جب آتی ہے نا تو یہ رغبت کی بات ہے، ایک ہی نیکی ہوگی اس کے پاس، ترازو لگے گا، کہا جائے گا جی ایک ہی نیکی ہے، باقی سب فارغ ہے۔ اللہ پاک اسے کہیں گے حالانکہ یہ اللہ کی رحمت ہے صرف، اور ہمارے لیے رغبت ہے۔ اللہ فرمائیں گے تیرے اتنے عزیز و اقارب یہاں پہ پھر رہے ہیں نا، جاؤ کسی سے نیکی، ایک نیکی اس کی کم ہوگی نامہ اعمال میں سے نا، ایک کی ضرورت ہوگی، برابر برابر ہوگا گناہ اور نیکیاں، ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ تم جا کے نہ ڈھونڈ لاؤ کہیں سے کوئی ایک نیکی تمہیں تمہارا کو عزیز دے دے۔ حدیث میں آتا ہے وہ نکلے گا اپنی ماں کو ڈھونڈے گا، باپ کو ڈھونڈے گا، بھائی کو ڈھونڈے گا، بہن کو ڈھونڈے گا، عزیز و اقارب دوستو اب آپ سب سے جائے گا، کہے گا یار ایک نیکی، صرف ایک نیکی دے دے میرا کام بن جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ سارے جواب دے دیں گے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، سب توڑ جائیں گے، سب بھاگ جائیں گے، کوئی اس کے ساتھ نہیں آئے گا۔ اب یہ ڈھونڈ رہا ہے نیکی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بندہ ملا، وہ بیچارہ مایوس بیٹھا چپ کر کے، اس کے پاس ہوگی ایک نیکی، صرف ایک ہی نیکی اس کے پاس ہوگی۔ اسے دیکھے گیا تو کیوں اداس بیٹھا ہے؟ وہ کہے گا یار ایک نیکی کٹ دی ہے،
لبدا کرنا کوئی قابو نہیں آ رہا، نہ اما نے دیتی، نہ ابے نے دیتی، نہ بہن نے، نہ بھائی نے، کسی نے نیکی نہیں دی، ایک نیکی چاہیے۔ اب یہ پاس بیٹھا یہ بندہ کہتا ہے یار تیرا ایک نیکی نہ کم بنتا ہے، چل میرے تو پلے ہی ایک کہ مینوں کی لبنا ہے گا، میں ڈھونڈ بھی لوں تو کہاں سے بنے گا؟ وہ کہتا تھا یار تم ایسا کرو یہ نیکی تم لے جاؤ، تم تو اپنا کام سارو نا، میں نے تو پھر بھی سزا ہی سزا ہے نا، میرے ایک نیکی کا میں کیا کروں گا، آپ یہ لے جائیں، ایک نیکی لے جائیں۔ بندہ خوش ہو جائے گا، اللہ مجھے فلاں بندے نے ایک نیکی دی، اللہ فرمائیں گے بلاؤ ذرا اسے۔ اللہ کو پتا سارا کچھ ہے، یہ میرے مالک کی مہربانی ہے، ہمیں ترغیب دی گئی ہے، ہمیں سمجھایا گیا ہے، ہمیں ترغیب رغبت دلائی گئی ہے، ابھارا گیا ہے کہ دیکھو ایک نیکی بھی کام آ جائے گی۔ اللہ فرمائیں گے بلاؤ اسے، آئے گا۔ تو نے یہ نیکی اس کو دی ہے؟ جی اللہ جی میں نے دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ اللہ میرے پاس تھی ایک، میں نے کہا میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائیں گے ایڈا تو بڑا صغیر ہے، میں نہیں، ایک نیکی دی ہے، چل جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جب میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، تو نے ایک نیکی دی ہے نا، تو مجھ سے زیادہ سخی ہو گیا، تو نے ضرورت کے بعد ایک نیکی دی۔ حضرات نیکیاں کیجیے، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کل قیامت کے دن آپ ڈھونڈتے پھریں گے۔ دیکھیے دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہمیں، جنازہ پڑھنے جاتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جو بندہ جنازہ پڑھے نا اخلاص کے ساتھ، احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں ملیں گی، احد پہاڑ کے وزن کے برابر نیکیاں ملیں گی۔ 7 کلومیٹر لمبائی میں، 4 کلومیٹر اونچائی میں، جتنا زمین کے اوپر اتنا زمین کے نیچے، اور پہاڑ پتھر، اور سب سے زیادہ اس کا وزن پتہ ہے کیا اس پہاڑ کا؟ کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ احد پہاڑ کے بارے میں امام کائنات فرماتے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو، رسول اللہ جس سے پیار کرے، اس کا وزن کتنا ہوگا؟ کبھی غور تو کیا؟ ایک جنازہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں تل جائیں گی اتنی نیکیاں، لیکن کب؟ جب اخلاص ہوگا، منہ دکھانے کے لیے نہیں جائیں گے۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ فرمائے کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ ہل جائے گا، اللہ تو ساری کائنات کو کھلانے والا تھا، تو ساری کائنات کو کھلانے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تیرے محلے میں، تیری رشتے میں، تیری فلاں تیری اقارب قرابت داری میں فلاں بندہ میرا بیمار تھا، تو اس کو بھوکا تھا، تو اس کو کھانا کھلاتا، اس کے لیے راشن کا انتظام کرتا، تو مجھے وہاں پاتا۔ آج تو میری رضا کے لیے کھانا کھلایا ہوتا تو میں تجھے جنت کے کھانے کھلاتا۔ پھر اللہ کہیں گے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ بندہ کہے گا یا اللہ تو شفا دینے والا، تو مالک ہے، تیرا بیماری کے ساتھ تو پاک ہے کمزوری سے۔ اللہ فرمایا کہ تیری قرابت میں، تیری عزیزداری میں، تیرے محلے میں، تیرے رشتہ داروں میں، تیرے دوست احباب میں، تیری دکان کے گرد میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ اور میرے آقا نے فرمایا اگر بندہ صبح کے وقت کسی بیمار کی تیمارداری کرنے جائے نا، تو شام تک 70,000 فرشتہ بخشش کی دعا مانگتا رہتا ہے اس کے۔ یہ نیکی ہے، اللہ ہمیں رغبت دلا رہے ہیں، نیکی کرو، نیکی کرو، یہ نیکی ہے۔ بیمار پرسی کرو، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بے لباس کو لباس، یہ نیکیاں ہیں ساری۔ کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندہ دنیا میں نا اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا نا قیامت میں، تو اللہ فرمائیں گے لاؤ کوئی عمل، کہے گا کوئی نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے یہ کھاتا صاف ہے، کوئی نیکی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے سوچ لو، کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اب اللہ تو نہیں بھولنے والا، اللہ کو پتہ ہے، تو سوچ لو۔ وہ کہے گا یا اللہ ہے ہی کوئی نیکی کی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے کچھ سوچو، یاد کرو، کو اپنے دماغ پہ زور ڈالو، دیکھو کوئی نیکی کی ہے۔ وہ کہے گا یا اللہ ویسے تو کوئی نیکی ہے نہیں، لیکن ایک اگر نیکی قبول ہو جائے تو ایک میرے پاس چھوٹا سا عمل ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کیا؟ اللہ فرمائے گے، وہ کہے گا یا اللہ میں نا کاروباری آدمی تھا، لوگ مجھ سے قرضہ لے جاتے تھے، تو میں نے اپنے کرندوں سے کہہ رکھا تھا کہ یار جو بندہ تنگ ہوگا نا اسے تنگ نہ کرنا، اس کے پاس جاؤ، اگر وہ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو مہلت دے دو، مہلت دے دو، مہلت دے دو، اور ایک وقت آئے جب وہ نہ دے سکے تو اس کا برقع پھاڑ کے پھینک دینا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔
اللہ فرمائیں گے تو دنیا میں میرے بندوں پہ رحم کرتا رہا، آج قابل رحم حالت میں میرے پاس آیا تو میں تجھ پہ رحم نہ کروں؟ دنیا میں کی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی نیکی اللہ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے. کیوں نہیں ہم یہ نیکیاں کرتے؟ کیوں نہیں ہم یہ اس طرح کے جو ہے نا وہ معاملات کرتے؟ نیکی کے لیے میں نے پہلے عرض کیا سب سے پہلی شرط ہے نیکی کے لیے ایمان کا ہونا. ایمان ہے تو نیکی قبول ہے. ایمان باللہ، ایمان اور عمل صالح کو جمع کرنا چاہیے، یہ نیکی ہوگی. ایمان، نیکی کے لیے پہلی شرط ایمان، اور دوسری شرط اخلاص ہے. اللہ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت اس کے لیے نظریہ اور دین مخلص کر کے اللہ کی عبادت کرو. من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے اپنی نیتوں کو، اعمال کو، ایمان کو خالص کرنا ہوگا. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا ہوگا. اللہ اپنی شراکت پسند نہیں کرتا کسی کے ساتھ بھی، کسی بھی معاملے میں. اللہ اکبر. اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا یمن، آپ نے ان کو بھیجا اپنا سفیر بنا کے، گورنر بنا کے. انہوں نے کہا جی کو نصیحت کیجیے. تو میرے آقا نے معاذ کو یہ نصیحت فرمائی، فرمایا دین میں اخلاص پیدا کر، تجھے تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا. تھوڑا بھی کام کرے گا تو کافی ہو جائے گا، لیکن ہو اخلاص کے ساتھ. حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے، بڑی عجب زندگی ہے ان کی. ایک وقت تھا یہ ڈاکو تھے، ڈکیتیاں کرتے تھے، لوگوں کے مال لوٹتے تھے. پھر قرآن کی ایک آیت کانوں میں پڑی، وہ دل پہ جا لگی، سارا کچھ چھوڑ دیا. پھر اللہ نے ایسی کایا قلب کی کہ یہ کہہ لیں کہ یہ اللہ کے اولیاء میں شمار ہوئے. آج ہم فضیل بن عیاض کا تذکرہ کرتے ہوئے رحمہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. اتنا بڑا وہ عالم دین بنا. زندگی میں نیکی کام آ گئی نا. قرآن پڑھا ہوا تھا کسی وقت میں، وہ پڑھتے ہوئے سنا تو آج وہ قرآن کی شمع دل میں جگ گئی اور بندہ پیچھے ہٹ گیا، گناہوں سے باز آ گیا. فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا شرک ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی کام سے رک جانا، میں تو کرتا ہی نہیں جی، میں نہیں کرتا جی، لوگ ہی کہیں گے بھائی واقعی نہیں کرتا، یہ بھی ریاکاری ہے. پہلے سے بچنا اخلاص ہے، دونوں سے بچنا اخلاص ہے. حضرت عمر رضی اللہ، اللہ نے نعمت دی ہے نا، کوئی تو اس نعمت کا اظہار اللہ پسند کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ایک بندے نے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور بڑی عجیب سی ایسے کنگڑ کے نا نیچے کو ہو کے جا رہا ہے جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں کا بیمار پڑا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہے، بیمار ہوگا؟ نہیں جی. پھر یہ کیا ہے؟ کہا جی عاجزی. تو میں نے کوڑے ماروں گا دوبارہ اس حالت میں نظر آیا مجھے تو. یہ عاجزی ہے، یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے. اللہ نے کپڑے دیے، پیسے دیے تو اچھے کپڑے پہنو، اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو. اچھے کپڑے پہننا بھی نیکی ہے، اچھی مجلس میں بیٹھنا بھی نیکی ہے، اچھی زندگی گزارنا بھی نیکی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت دی، اس نعمت کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. تیسری شرط ہے عمل کے لیے، نیکی کے لیے اللہ کی محبت کے ساتھ کیا جائے. اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اللہ کی محبت اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے نا، ایک یہودی نے دیکھا، یہودی کو چنا آپ نے. یہودی ربی تھا، بڑا عالم تھا. وہ کہنے لگا اللہ فقیر ہو گیا، ہم غنی، ہم سے پیسے مانگتا. اللہ کہتا مجھے قرض حسنا تو. اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. اب صدیق اکبر جیسا غیور مسلمان توحید والا ایک زناٹے کا تھپڑ الٹے ہاتھ کا مارا. اس میں تو جرأت کیسے ہوئی میرے رب کی توہین کر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہوتے ہیں. جرأت کیسے ہوئی تمہیں مارنے کی، یہ بکواس کرنے کی کہ اللہ فقیر ہو گیا. اللہ اکبر. وہ سارے یہودی اکٹھے ہو گئے، بدلہ چاہیے.
ابو بکر نے مارا ہے، آپ نے فرمایا ایسا نہیں، آپ نے فرمایا، ابو بکر نے کہا جی رضی اللہ تعالیٰ، یہ اس نے یہ کہا تھا، سارے یہودی مکر کے کہتے جی نہیں کہا، ہم سارے گواہ نہیں کہا۔ حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے کہ ان سب کے سامنے بکواس کر رہا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو بدلہ ہی لیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے تو ظاہر دیکھ کے فیصلہ کرنا تھا، غیب آپ جانتے نہیں تھے کہ آپ کو پتا ہوتا کہ یہ بات ایسے ہوئی ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اللہ کے نبی غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو ابو بکر کے لیے اتنا تردد نہ کرتے۔ پیارے پیغمبر پریشان ہو گئے، کہا ابو بکر یا تو گواہ پیش کرو یا پھر تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چہرہ ابو بکر کا ہو، ہاتھ یہودی کا ہو، میرے رب کی غیرت جوش میں آئی۔ اللہ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ نے ان کی بات سنی ہے، اس یہودی کی بات سنی ہے کہ اس نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا ہم غنی ہو گیا، اللہ ہم سے قرض اسلام مانگتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی گواہی دی ہے، غیرت دیکھیے ایمان والی جناب صدیق اکبر کی، اللہ سے محبت کی شدت دیکھیے، اللہ کی توہین برداشت نہیں کی۔ آج ہمارے عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے، ہمارے معاشرے میں نا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اللہ کی توہین کرتا رہنے کو بولتے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی کی عزت کے لیے بھی مرنا ایمان ہے، یہ بھی سعادت کی بات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اللہ ہیں، ان کی عزت اور حرمت کا کوئی ذکر نہیں کرتے، ان کے لیے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جو جی چاہتا ہے کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا کہ وہ کسی نے کہا 1000 بار بگویم نام مصطفیٰ ہنوز نام تو گفتن بے ادبیت، کہ اللہ کے نبی کا نام 1000 بار بھی تم باوضو ہو کے لو تو تب بھی بے وضو نام لینے سے پیارے پیغمبر کی گستاخی ہوگی۔ 1000 بار بشو امتحان بے مشکی بلا ہنوز نام تو گفتن بے ادبیت، 1000 بار تم مہک سے مشک سے اپنے منہ کو دھو کے بھی نام لو نا تو تب بھی آپ کے نام کا حق ادا نہیں ہوگی۔ پیارے پیغمبر ہوئے ہے، ایمان ہے ہمارا، پیارے پیغمبر کی شان یہی ہے، لیکن اللہ کی توہین کرنا کہاں سے آ جاتا ہے؟ اللہ کی محبت نیکی کی نشانی ہے، یاد رکھیے۔ آپ روزہ رکھیں گے، اللہ کی محبت میں رکھیں گے تو اجر ملے گا، اگر اللہ کی محبت میں نہیں رکھیں گے تو اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کی محبت یہ شرط ہے نیکی کی، اور پھر اللہ کی خشیت۔ اللہ نے فرمایا، پیارے پیغمبر نے فرمایا اتقوا اللہ حیث ما کنت، جس حال میں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر یہ دل میں ہونا چاہیے۔ ڈر کیسا؟ اللہ کی محبت پورے جوش میں ہو لیکن اپنی طرف سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیش کی جائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ اکبر، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ پاس بیٹھی تھی، اللہ کے پیغمبر یہ آیت شراب نوشوں کے بارے میں، چوروں کے بارے میں نہیں، اللہ کے راستے میں دیتے وہ ڈرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اے عائشہ، ابو بکر کی بیٹی، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز روزے صدقات کا اہتمام کرتے ہیں لیکن ساتھ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہیں ان کی عبادات رد نہ کر دی جائیں۔ یہ مومن کی نشانی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اخلاص، ایمان، اور آخری بات اتباع سنت۔ آپ کا جو عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، ٹھوکر مار دی جائے گی، دیوار پہ دے مارا جائے گا۔ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا کام کیا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس پر ہمارا حکم نہیں، مسترد کر دیا جائے گا۔ اور اتباع سنت کے بارے میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ پیارے پیغمبر سے کہلوایا گیا، تو میں پیغمبر ان میں اعلان کرو اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ تو حضرات گرامی، نیکیوں کا موسم آ رہا ہے، میری دلی دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق فرمائے، لیکن یاد رکھیے یہ نیکی تب نیکی ہوگی جب سنت کے مطابق عمل ہوگا، اللہ کی محبت میں ہوگا، اللہ کے ڈر سے ہوگا، اخلاص کے ساتھ ہوگا اور ایمان کے ساتھ ہوگا۔
پھر نیکی ہوگی، پھر روزہ بھی قبول ہوگا. پھر ایک روزہ نفلی روزہ رکھے نا ایک، تو 70 خندقوں کے برابر بندہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے. اور فرضی روزہ رکھے تو کتنا اس کا مقام، کتنا شان ہوگا. اس لیے اللہ نے ہم پر مہربانیاں جو کی ہیں ان مہربانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق فرمائے اور اللہ ہمیں نیکیوں کا جذبہ نصیب فرمائے. وہ جو کبھی شوق